محمد کس قدر ہے منظم حسین کا کس قدر منظم حسین کا ہر درد کا علاج ہے یہ غم حسین کا درد ادا و صبر ہے ماتم حسین کا پیغام ہمیں زندگی ہے محرم حسین کا پیغام ہمیں زندگی ہے محرم حسین کا ذکر غریب سے سند فیض عام لو ذکر غریب سے سند فیض عام لو جینا جو چاہتے ہو تو بے کس کا نام لو آئین فاتحہ شہیدان کربلا وسیران پہلی محرم الحرام سفر امام حسین علیہ السلام سے بطر مرثیہ پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ درود پڑھنے مل کے محمد یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا بھی یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کا بھی راہ ہے سفر میں شاہ صغرا وطن میں گریا ہے غبار اڑتا ہے لو دھو ہے بیاں
داماں ہے اجل گاہد ہے ابن علی کا داماں ہے بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو غرض کے قطع کیا راستہ جو سو ہے مساں تو وعدہ گاہ میں شبیر کا بروز ہوا وہاں ٹھہر کے نہ پھر آگے ذوالجناح بڑھا رفیق بولے گے مولا یہ معجزہ ہے کیا فلک پہ فاطمہ کا شور و شین جا پہنچا قضا پکاری لحد پر حسین آ پہنچا یہ دن وہ ہے کہ ضرورت پڑی ہے محمد علیہ ماہ محرم 1443 ہجری کے ماہ محرم کی پہلی مجلس سے خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حجت الاسلام مولانا عاصم بلائتی صاحب آف یو کے کو کہ آپ تشریف لائیں اور محرم کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد 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 اپنے اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے مجلس اعضاء کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام تر بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جن مومنین نے اس مسجد امام بارگاہ کو اس کی بنیاد رکھی اس کی تعمیر کے حصہ ڈالا اور اس کو چلانے میں جنہوں نے مدد کی جن مومنین اور مومنات نے اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی روح کو اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بلند تر صلوات کریں اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت
محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت، اور محمد و اہل بیت محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام التحية والإكرام لسيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين سيد المرسلين سيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی صلوات میری دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، آپ کا اس بارگاہ میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو تمنائیں آرزوئیں دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں، آپ کے عزیز و اقارب نے جو آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، وہ علیم و بالذات الصدور اللہ آپ کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں آپ حضرات اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ مجلس شبیر میں حاضر ہو سکیں۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ مجلس شروع کرنے سے 5 منٹ پہلے جو ہے آپ دیں کہ اگر کوئی بندہ کویسچن کرنا چاہتا ہو، سوال کرنا چاہتا ہو تو وہ مجلس سے پہلے 5 منٹ سوال کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ معافی چاہتا ہوں ہمارا صاحب، آپ یہاں موجود تھے اور آپ نے یہ میرے اوپر واجب نہیں ہے، میں مسافر آدمی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ حضرات ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور جنہوں نے نماز پڑھائی ہے روزانہ یہی پڑھائیں گے اگر ان کے پاس موقع ہوا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور بھی کسی کے پاس ہے تو بسم اللہ، اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے دل میں ہاں دل کے اندر جو بھی بات ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے کہ آپ موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں جو ہے اس وقت آپ موجود نہیں، وہ مسائل ایسے ہیں کہ جو یہاں کا بندہ رہنے والا ہے نا اس کے لیے ہی ہے۔ میں آیا ہوں چند دنوں کے لیے اور چند دن جو ہے میں آپ کے کسی معاملے میں کوئی کسی قسم کی ایسی مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں۔ سارا سال ہوتا ہے آپ کے پاس، ماشاءاللہ سارا سال سبحان اللہ، اپنے علاقے کے عالم دین سے وہ مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 10 دن امام حسین علیہ السلام کے ہیں، اور
مجھے خوشی ہوگی جو بندہ کویسچن کرتا ہے نا تو میں اس کو اپنا دوست سمجھوں گا, اپنا عزیز سمجھوں گا. لیکن ایک یہ بھی آپ کو طریقہ کار بتا دوں, کہا تو گیا ہے مجلس سے پہلے 5 منٹ کویسچن. جی جی ہم جب آتے ہیں نا یہاں پر, ہم خطیب ممبر سلونی نہیں ہیں. بے شک بے شک. واہ 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 جو ہے واہ 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 واہ. اللہ نے ایک ہی خطیب ممبر سلونی بھیجا. ہم اس کے ماننے والے ہیں, بے شک نوکر ہیں, غلام ہیں. بے شک. اس کے باوجود مجھے خوشی ہوتی ہے, ساری رات میں ادھر ہی ہوں, 10 دن ادھر ہی ہوں. ماشاءاللہ. مجلس اعضاء جب ہم یہاں آتے ہیں نا تو ایک ذہن میں موضوع بنا کے آتے ہیں کہ ہم نے اس موضوع پہ پڑھنا ہے. بے شک بے شک. اور جب یہ کراس کویسچن پہلے ہو جائے گا نا تو پھر آدھے بندوں کا ذہن ادھر ہو جائے گا, آدھے بندوں کا ادھر ہو جائے گا. موضوع پھر وہ موضوع جو ہے نا وہ تشنا رہ جائے گا. واہ واہ واہ. مولا کائنات بھی پہلے خطبہ دیتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد فرماتے سلونی سلونی قبل ما تفقد, تاکہ پھر کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ بدمزگی کا ماحول بن جاتا ہے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام خطبہ دے رہے اس نے دوران خطبہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیا آپ کا باپ بھی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, آپ بھی بڑی بڑی باتیں کرنے شروع کر دی ہیں. اور امام علیہ السلام اس مقام پر خطبے کے پہنچے ہوئے تھے کہ اگر میں چاہوں مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب زمین کو آسمان کر دوں, آسمان کو. کیوں نہیں وہ زیب دیتا ہے؟ وہ جب اس نیج پہ پہنچے بندہ برداشت نہیں ہو سکا. منافق سے کبھی برداشت نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہو سکا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا تیرا باپ بھی بڑی بڑی باتیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ او گستاخ عورت تو اس مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ اچھا بھئی یہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے, ادھر آواز نہیں جا رہی. یہ تھوڑی اور آواز, والیوم اور اونچا کریں, والیوم بڑھائیں. مائک کو تھوڑا سا. ہاں جی, اب منہ کے اندر تو نہیں کرنا. ہر شخص ماشاءاللہ. ہر شخص اس بات کو پاتا ہی نہیں تھا. واہ واہ. ہر شخص اس بات کو پاتا نہیں تھا. ہر لفظ اس بات کو پاتا نہیں تھا. ہر لفظ اس بات کو سماتا نہیں تھا. محمد قرآن کس کو سناتے؟ قرآن کسی کو آتا ہی نہیں. تو یہ چیزیں ان کو ہی زیب دیتی ہیں. ہم ان کے ہاں یہ بات میں آپ کو کہہ دوں, آج سے 20 سال پہلے بھی کوئی محبت اہل بیت میں پڑ گیا, آپ اس بارے میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بڑا اس نے محبت اہل بیت میں. کیا بات ہے. میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا, جس قسم کا بھی سوال ہے. مجھے دنیا داری کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کیا بات. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. سبحان کبھی اللہ. بھی زیارت نماز سے پہلے نہیں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ. نماز کے بعد ہی ہونی ہے. ایسے ہی یہ جو کویسچن ٹائم ہے 5 منٹ نہیں, 12 منٹ کریں, 14 منٹ کریں, 72 منٹ کریں, واہ واہ. 12 گھنٹے کریں, 24 گھنٹے کریں. مجلس کے بعد آپ, میں ادھر ہی ہوں, ادھر ہی ہوں, ٹھیک ہے. سارا دن بھی ادھر ہوں, ساری رات بھی ادھر ہوں. جتنے کویسچن آپ لا سکتے ہیں وہ جناب گوگل سے تلاش کر کے لے آئیں. کیا بات. نعرہ تو آمادہ ہیں مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب, جس کتاب کا یہ دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہو. اس کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ میرا حبیب
اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتا. یہ یاد رکھیں عربی میں جو ہم ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے. پنجابی ہے وہ پنجابی بولتا ہے, مہاجر ہے اردو بولتے ہیں, اور باقی سندھی بولے گا, بلوچستان والا بلوچی بولتا ہے, صوبہ سرحد والا پشتو بولتا ہے. اسی طرح پرتگال میں آئیں گے پرتگالی بولیں گے, اسپین میں جائیں گے اسپینش بولیں گے, انگلینڈ میں جائیں گے انگلش بولیں گے. اچھا, ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے, لیکن یہ جو زبان ہوتی ہے, یہ جو کلام ہوتی ہے, یہ مل کے بنتی ہے جملوں کے ساتھ. ایسی بات ہے. اور جملہ جو ہے یہ بنتا ہے الفاظ کو ملا کے, اور الفاظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. باقی کلام جو ہے یا وہ خطبہ ہوگا, ٹھیک ہے, یا وہ واعظ ہوگا, یا وہ بیان ہوگا, اور یہ خطبہ بیان کلام جو بھی ہے یہ کلمات سے مل کر بنتا ہے. اور جو کلمہ ہے, کلمے سے جو چھوٹی چیز ہے وہ ہے حروف, الفابیٹکس, الف بے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف. اور حرف سے چھوٹی چیز کیا ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر یا نیچے کیا لگا ہوتا ہے؟ نقطہ. ٹھیک ہے, یہ جو نقطے ہوتے ہیں یہ حرف سے چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا, نقطے سے بھی ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے, کبھی سنا ہے اس کے بارے میں؟ نقطے سے بھی ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے جسے عربی میں نطق کہتے ہیں. نطق کیا ہے؟ یہ زبان کی جو نوک ہے نا, اس کو جو حرکت دیتے ہیں اسے نطق کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, میرا حبیب اپنی مرضی سے زبان کی نوک کو بھی حرکت نہیں دیتا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, لیکن یہ وہی کہتا ہے جو میری وحی کہتی ہے. یہ وہی کہتا ہے جو میری وحی کہتی ہے. یہ پیچھے والوں کو بولنا نہیں آتا ہے. یہ جس کو مولا نے زبان دی ہے وہ یہاں استعمال کرے, گھر میں لڑنے کے لیے استعمال نہ کرے. ہاں, یہاں بولیں گے تو آخرت میں بھی آ جانا, یہ زبان کام آئے گی انشاءاللہ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میرا حبیب اس وقت تک نطق نہیں فرماتا جب تک کہ میری طرف سے وحی نہ آ جائے. معنی یہ ہوا کہ اللہ کا نبی جو بات کرے گا, اللہ کا نبی جو حکم فرمائے گا, اللہ کا نبی جو حدیث بیان فرمائے گا, اس میں اس کی اپنی ذات کی مرضی شامل نہیں ہوگی. مرضی شامل نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا سارا لا رہے ہیں, تھوڑی سی زبان سارے لانے میں تو پورے جناب ٹائم لگتا ہے, زبان لانے میں تھوڑا ٹائم. یہ آپ کو بتا دوں, جیسے آپ نے سننا ہے ویسے ہی میں نے پڑھنا ہے. ہاں, میں خطیب نہیں ہوں, میں ایک عالم ہوں, درس دینا بھی آتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سبق پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنا جناب بستر بند کر کے چلے جاتے ہیں, ہم بھی اپنی آبا اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. میں بھی ایسے کر سکتا ہوں. جب جیسے جیسے آپ مزہ لیں گے ذکر مولا کائنات کا, ویسے ویسے آگے سے آگے راستے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ, فضائل کے بھی مصائب کے بھی. اللہ فرما رہا ہے اب اللہ کا یہ نبی جو بھی حکم دے گا, کیونکہ یہ ایک مہر لگا دی, پروردگار عالم نے اپنے نبی کی زبان مقدس پر ایک مہر لگا دی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میرا حبیب اپنی ہوا و ہوس کے ساتھ, اپنی مرضی نفس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں فرماتا, زبان کی نوک کو بھی حرکت نہیں دیتا. یہ وہی کہتا ہے جو میری وہی کہتی ہے, یہ وہی کہتا ہے جو حکم
خدا ہو. اللہ کا نبی اگر گھر میں کچھ ارشاد فرمائے گا تو بھی حکم خدا سے, مسجد میں کوئی حکم دے گا تو بھی حکم خدا سے, اگر میدان میں کوئی حکم دے گا تو بھی حکم خدا سے. اللہ کا نام تو آپ لے سکتے ہیں نا بھائی, یہ تو عبادت ہے نا. اللہ بذکر اللہ لتطمئن القلوب, یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے. سبحان اللہ. آج کل ہر بندہ اسٹریس کا شکار ہے, کسی کا کاغذات بنے ہیں تو بھی, نہیں بنے ہیں تو بھی. صحیح ہے. پہلا اسٹریس تو یہ ہوتا ہے پیپر ہی نہیں بنے ہیں. تو دوسرا اسٹریس یہ ہوتا ہے جب پیپر بن جاتے ہیں پچھلے آدھے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں. صحیح ہے. ایسے ہے نا, ہر بندہ پریشان ہے. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. تو قدرتی اللہ کا نام آگے بلند آواز سے نام لینا ہے آپ نے. ہاں اللہ کا نبی گھر میں کچھ کہے گا تو بھی حکم خدا سے, اگر کوئی میدان میں بات کرے گا تو بھی حکم خدا سے, اگر کسی کو پیار کی بات کرے گا تو بھی حکم خدا سے, کسی کو دھتکار کے بات کرے گا تو بھی حکم خدا سے. اگر اللہ کا نبی, کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ پروردگار عالم نے مہر لگا دی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب اللہ کا نبی اگر کسی کے بارے میں یہ ارشاد فرما دے یا علی انت منی وانا منک, یا علی, اگر اللہ کا نبی اگر اللہ کا نبی کسی کے بارے میں یہ ارشاد فرما دے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون, اے علی تو اور تیرے شیعہ, اے علی تو اور تیرے شیعہ. فخر کرو, کسی مذہب کا نام نہیں لیا نبی نے. کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب میں, کوئی چھوٹے سے چھوٹے ڈائجسٹ میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کا نام لیا بریلویوں کا, دیوبندیوں کا, اہل حدیث کا, کسی بھی خبیث کا. اے شیعان حیدر کرار, فخر کرو. جب سب مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, صرف مسلمان تھے, کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, چکڑالوی, مکھیالوی وغیرہ نہیں تھا. اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون, قیامت کے دن ہے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے. تو اور تیرے شیعہ کامیاب. کیا اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں؟ کیا اپنی رشتہ داری کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں. کیا اپنی قرابت داری کی بنیاد پہ فرما رہے ہیں؟ نہیں. چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں؟ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب اس وقت تک گفتگو کرتا ہی نہیں جب تک کہ میری طرف سے وحی نہ آ جائے. معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کے حکم سے, حکم خدا سے. اگر اللہ کا نبی کسی کے بارے میں یہ ارشاد فرما دے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا بڑا فکر ہو گیا اس حدیث پہ جناب. پھر بڑی بڑی روایتیں گھڑی گئی. فلاں جو ہے وہ شہر کی بنیاد ہے, فلاں شہر کی چھت ہے, فلاں پر نالا ہے. اب جو ہے نا, اب پتہ چلا ہے کہ شہر کے گٹر بھی ہوتے ہیں. پھر ماننا پڑے گا, گٹر بھی ہوں گے. پھر نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے اضافے کیے گئے. اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. اور آگے اضافہ اس بات کا ہے
کہ اگر کوئی بندہ علم و حکمت لینے کے لیے شہر میں آنا چاہے بس اسے کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ دروازے پہ آئے. یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا اگر کوئی بندہ مجھ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے, میری نبوت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے, میری رسالت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے, تو اسے ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آنا چاہیے, اسے پہلے معرفت علی کرنی پڑے گی, پھر اسے معرفت رسول ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں آپ کو عزیز بتا دوں, آج چونکہ پہلی مجلس ہے تو میں نہ تو یہاں پر کوئی خطابت منوانا ہے اور نہ ہی جو ہے نا مجھے یہ شوق ہے کہ میں مشہوری ملے گی. مشہوری نہیں چاہیے کوئی, جو ہے نا مجھے اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے میں اس پہ راضی بھی ہوں. نہ مجھے پیسے کا لالچ ہے نہ مجھے مشہوری کا لالچ. یہ دن جو ہے نا, یہ دن سوچ لیں, آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ان 10 دنوں میں کم از کم مجلس اعلیٰ کے معاملے میں کسی نے سیاست نہیں کرنی. یہ دن جناب سیدہ کو راضی کرنی. آنکھوں میں آنکھ سوا میرا اللہ جانتا ہے. چھٹے امام کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی, محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. مولا کے گھر سے جب رونے کی صدا بلند ہوتی ہم سمجھ جاتے تھے کہ مظلوم کا عزاداری کے دن شروع ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی عزت و عظمت کی بات ہے. میرا اللہ جانتا ہے کہ کئی ملائکہ آج جب شب کو واپس جائیں گے, 7ویں آسمان تک ملائکہ روک روک کے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہی ہے. ایسی خوشبو تو جنت میں بھی نہیں پائی, اور وہ کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آئے. وہ ملائکہ کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی جائیں. یہ جانے والے ملائکہ کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں وہ جگہ تو ہے نا, اس جگہ پہ ہم اپنے پر مس کریں. آپ لوگ کتنی عزت عظمت کے مالک ہو کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا, آپ خود آ گئے ہو. یہاں ملائکہ کو اجازت لے کے آنا, آپ خود آ کے بیٹھے. اور آپ کو کیا پتا ہے جب آپ دروازے پہ آئے ہو کس نے آپ کو سلام کیا؟ پھر اللہ جانتا ہے, آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کس نے آپ کا استقبال کیا ہے. اس بی بی نے آپ کا استقبال کیا ہے جس کو نبی کھڑے ہو کے سلام کیا, جس کے احترام میں اللہ کا نبی 1,23,999 کا نبی جس کے استقبال میں کھڑا ہوتا تھا نا, وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. اور میرے حسین کے ظاہر تجھ پہ میرا سلام. اپنی انا کو, اپنی ضد کو دروازے پہ چھوڑ کے آئے یا صرف رونے کے لیے آؤ. پھر دیکھو آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں, کیسے کیسے وقت میں لوگوں نے کیسے کیسے آزاداری کی ہے. ہمیں تو بڑی آسانی سے یہ آزاداری مل جاتی ہے. یہ حسن بھائی ہیں, یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیدزادہ نکی بھائی, صبح سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کھانے پکا رہے ہیں, صبح سے اہتمام کیے جا رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ 1 منٹ کے لیے بیٹھے ہو, اہتمام کر رہے ہیں. یہ سیدوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری تو ہماری سادات نے تو کر دیا کام. ایک ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے, ابھی تو ہمارے پاس کاریں آ گئی, تو پجیرو آ گئی ہے اور جناب لینڈ کروزرز آ گئی ہیں, مرسڈیز سے کم تو ہم بیٹھتے نہیں. اس وقت علماء کے پاس سواری بھی نہیں ہوتی تھی. تو ایک, اور وہ اپنے آپ کو حجت الاسلام, علامہ, آیت اللہ یہ نہیں کہلواتے, ملا ہی کہلاتے. ایک ملا صاحب تھے, شیخ صاحب تھے, تو اپنے گدھے پہ سوار ہو کے تو قوم سے باہر جو ہے نا
تو وہ جاتے تھے مجلس پڑھنے کے لیے. تو ایک سید کے گھر میں محرم کی مجالس ہوتی تھی. اب وہ جاتے تھے ہر محرم کو چلے جاتے. سید ان کی کچھ خدمت کرتا, آ جاتے. سید نور ان کا نام تھا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ گئے, اس سید کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. ہوتا ہے کبھی ایسے وقت آ جاتے ہیں, اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. تو اس نے سوچا اس سال مجلس نہیں کرواتا ہوں, لیکن یہ ملا پہنچ گئے. انہوں نے کہا سید اہتمام کیا, اب ملا صاحب پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ کر لیتے ہیں. جو کچھ گھر میں تھا کچھ بھیج پٹا کے انہوں نے اہتمام کیا. مومنین آئے, مجلس ہوئی. 10 دن مجلس کے بعد جب وہ جانے لگے تو اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو وہ سید نے ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ یہ خط امام حسین علیہ السلام کی زری میں ڈال دیں. انہوں نے کہنا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو میرا خط دے دیں. اب ملا بیچارہ, اس نے وہ جیب میں, سادہ دور تھا, وہ لڑائی جھگڑے والا دور نہیں تھا, سب کو پتا تھا, احترام تھا. تو وہ لے کے چلے ملا سدرا. اب جیب میں خط ہے تو سوچتے جا رہے ہیں بچوں کو کیا بتاؤں گا. ہر بندہ جو ہے جس کا یہی آمدن کا ذریعہ تھا, اب وہ کہہ رہے بچوں کو کیا دکھاؤں گا. تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شیخ مجلس پڑھو گے, ہمارے یہاں ادھر ایک مجلس پڑھ دو گے. انہوں نے کہا جی جی ضرور پڑھوں گا. کہا میرے ساتھ آ جاؤ. تو انہوں نے گدھا ہوتا گھوڑا ہوتا چلے گئے. ایک گاؤں تھا, مجلس ہوئی, گریہ داری ہوئی, بہت گریہ ہوا. گریہ کے بعد جناب وہ جب ان کو چھوڑنے کے لیے اس گاؤں سے باہر آئے تو ایک تھیلی اشرفیوں کی جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ لے لو. انہوں نے وہ تھیلی لے لی, وزن کیا, پتہ لگا کہ یہ تو سونے کے ہیں اور اتنی بھاری اشرفیوں کی تھیلی ہے. اب انہوں نے اپنی کمر کے ساتھ, وہ بندہ ہوتا تھا کمر بند, تو اس کے ساتھ انہوں نے وہ کس کے باندھ لی. تو انہوں نے کہا وہ سید نور نے جو خط دیا ہے وہ مجھے دے دیں. انہوں نے بھی بے احتیاطی خط نکالا, پکڑا دیا. اب چند قدم وہ کہتے وہ آگے چلے. جب گئے تو انہوں نے سوچا میں ہر سال ادھر سے گزرتا ہوں, کبھی مجھے یہ گاؤں نظر نہیں آیا. یہ گاؤں کبھی نظر نہیں آیا. پھر سوچا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ سید نور نے مجھے کوئی خط دیا تھا. یہ کہہ کے اپنی سواری کو موڑا. اب دیکھا تو کوئی گاؤں نظر نہیں. یہ میں اور آپ اس بات کے محتاج نہیں ہے, یہ ہم اہتمام نہیں کرتے, وہ خود. ایک اور بات بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. ہاں, ایک بی بی اسی طرح اہتمام کرتی تھی, غریب ہو گئی, خاتمہ نہیں رکھ سکی. مجلس اعضاء محرم کا چاند چڑھ گیا, نمودار ہو گیا. اب اس نے اہتمام نہیں کیا تھا, اعلان نہیں کیا تھا, لیکن خواتین کچھ گھر میں آنا شروع ہوئی. ایک بی بی نے کہا بی بی تو مجلس کرتی تھی ہر سال, تو اس سال, اس نے کہا اس سال میرے پاس خاتمہ کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹا سکے. انہوں نے کہا میں تیرے ساتھ ہاتھ بٹاؤں گا. وہ ہاتھ بٹاتی رہی. تو ان دنوں میں اس کے پاس کچھ پیسے بھی آ گئے اس خاتون کے پاس. جب 10 دن پورے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بی بی تو نے بڑی خدمت کی, جو بھی آئے مومنات آئیں آپ نے بڑی ان کی خدمت کی, بڑا اہتمام کیا. میرے پاس اور تو کچھ نہیں, یہ کچھ میرا گلے کا زیور ہے اور کچھ یہ ہدیہ ہے, یہ میں تمہیں تمہاری خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. اس وقت وہ بی بی روئی اور انہوں نے کہا کوئی اپنے بیٹے کے ماتمداری کے پیسے بھی لیتا. اس وقت پتا چلا کہ یہ کون بی بی آئی. ہاں, یہ کون بی بی تھی جس کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہوئے. 10 مہینے مسلسل سرور کائنات نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ کام کیا. 10 مہینے مسلسل. جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا دروازہ رسول, دروازہ بطول پہ رسول کھڑے ہوتے نظر آتے, صحابہ بھی ساتھ. مسجد نبوی میں تو دروازہ کھلتا تھا, کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. پھر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا اہل بیت النبوہ الصلاۃ الصلاۃ.
اور جب نماز ختم ہوتی پھر رسول اللہ دروازے پہ آ کے رسول اللہ پھر سلام کرتے اور پھر کہتے بیٹی فاطمہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ ایک دو دن کی بات نہیں، ایک ہفتے، ایک مہینے کی بات نہیں، 10 مہینے مسلسل وفات سے پہلے سرور کائنات نے 10 مہینے مسلسل یہ کام صحابہ کے سامنے کیا۔ بی بی آ کے بابا کا استقبال کرتی، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، کیوں میرے دروازے پر روک کے اجازت مانگ رہے ہو؟ اور میرا سید و سردار بابا، اور میرا نبیوں کا سردار بابا، کیوں میرے دروازے پہ روک کے اجازت مانگتے ہو؟ زہرا میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے دروازے کی عزت کیا ہے۔ اجرکم اللہ، میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں تیرے دروازے کی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ بی بی بابا کے لیے بچھونا بچھاتی، بابا تشریف رکھیے۔ رسول اللہ نہیں میں یہ کالی کملی جسے کہتے ہیں نا، ابا رسول اللہ اپنے دوش مبارک سے اتارتے، زمین پہ بچھاتے اور فرماتے اجلسی یا ام ابی، وہ اپنے بابا کی بات پہلے تو بیٹھ۔ روز روز جب بی بی نے یہ منظر دیکھا نا، ایک دن اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے بڑے ادب سے بی بی نے پوچھا، بابا کیا یہ شریعت میں واجب ہے کہ آپ کے ہر امتی اپنی بیٹی کا اسی طرح احترام کرے؟ آنکھیں نہیں تھی، کوئی ساون کے بادل تھے، ریش مبارک آنسو نہیں زہرا، میری شریعت میں واجب نہیں ہے۔ بابا پھر میرا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ زہرا میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں تیری عزت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ تیرا اللہ جانتا ہے، ابھی تو رسول اللہ کا کفن نہیں ہوا۔ ہاں ہاں یہ تھی محرم کی ابتدا۔ ابھی تو رسول اللہ کا آخری جب وقت تھا نا، بی بی کی گود میں بابا کا سر تھا، کسی نے دکل باب کیا، بی بی نے پوچھا تھا من لحاظ الباب، کون ہے دروازے؟ جواب آیا انا زائر رسول اللہ۔ بی بی نے فرمایا تھا میرے بابا نے ابھی ابھی آرام کی، واپس چلا جائے، آنے والا واپس نہیں گیا۔ اس نے پھر دکل باب کیا، جب پھر دستک دی نا، بی بی نے دوبارہ پوچھا من لحاظ الباب یا سیدتی و مولاتی انا زائر و ابیک، میں آپ کے بابا کا زائر ہوں۔ بی بی نے فرمایا میں زہرا کہہ رہی ہوں واپس چلا جاؤ۔ اس نے کہا میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ جب کہا نا واپس جانے کے لیے نہیں آیا، بی بی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کے رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر پڑے۔ رسول اللہ تڑپ کے اٹھے، ہیں زہرا کس نے تجھے میری زندگی ہے زہرا کس نے تجھ کو میری زندگی میں رلا دیا؟ بابا کوئی تیسری مرتبہ دستک دے رہا ہے، میں زہرا کہہ رہی ہوں واپس چلا جائے، واپس نہیں جائے۔ فرمایا زہرا یہ تیرے دروازے کی آج جو دروازے پہ آیا ہے نا، قیامت تک کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ زہرا اسے اجازت دے دو۔ ہاں ہاں یہی دروازہ تھا، جیسے میں نے پہلے کہا ابھی رسول اللہ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، کچھ مسلمانوں نے آگے اسی دروازے پہ گستاخانہ انداز میں دستک دی۔ میرا اللہ جانتا ہے اتنے دن گزر چکے تھے، بی بی تو انتظار میں تھی کوئی میرے بابا کا افسوس کرنے کے۔ بی بی نے فضا کا انتظار نہیں کیا، خود دروازے پہ آئی۔ کون ہو؟ زہرا ہم مسلمان ہیں، کیا لینے آئے ہو؟ زہرا دروازہ کھولو، علی کو باہر بھیجو۔ بی بی فرماتے ہیں میں علی کو باہر نہیں بھیجوں،
अली ने कसम खाई है जब तक कुरान को जमा नहीं करेंगे बाहर नहीं। कहते हैं नहीं दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे। बीबी कहती है तुम इस दरवाजे की इज्जत को नहीं जानते हो, दरवाजे की अजमत को नहीं जानते हो। आवाज आई कि मैं इस घर को भी जला दूंगा, घर के रहने वालों को। बीबी ने फरमाया उस घर को जलाओगे जहाँ हसनैन करीमैन रहते हैं, जहाँ बिज़ात रसूल रहती है, जहाँ वही उतरती थी। मेरा अल्लाह जानता है अगर इतनी सारी भी गुस्ताखी करके चले जाते ना, क़यामत तक हम शियों के रोने के लिए इतनी बात निकल, हम शियों के रोने के लिए इतनी बात ही काफी थी कि किसी ने जनाब सैयदा से इतनी गुस्ताखी से बात की, लेकिन बात इस पे खत्म नहीं हुई, बात इस पे खत्म नहीं हुई। चलता हुआ दरवाजा और बीबी के बैलून पे गिरा। आवाज बुलंद हुई, खुदा आपको किसी का मोहताज न करे। जो हाथ सीने पे पड़ा है, खुदा इस हाथ को किसी कमीने का मोहताज न करे। किसी ने जलता हुआ दरवाजा उठाया। आप सोच रहे हो कैसे रहम आया? तारीख बताती है एक हाथ से उसने जलता हुआ दरवाजा उठाया, दूसरा जुल्म का हाथ ऐसे नीचे आया, बीबी की कमीज खून से रंगीन हो गई। बीबी की आवाज आई, या अबला सनाद निकली, अबला सन मेरी मदद करो, ओ मेरा मोहसिन नहीं है, ओ मेरा मोहसिन मारा गया। बीबी में आलम में अच्छी तारीख हुआ, जब गश्त अफाका हुआ, गश्त अफाका हुआ, हाथ तस्बीह के काबिल नहीं रह गया, पसलियां टूट चुकी हैं, मोहसिन शहीद हो चुके हैं। देखा एक तरफ उम्मे उमैस खड़ी है, अस्मा बिनते उम्मे उमैस, अस्मा बिनते उमैस, दूसरी तरफ जनाब फिजा खड़ी है। नाज़रा तिलाओ यमीन पश्चिमा। जब कोई बंदा किसी एक्सीडेंट में जख्मी हो ना, उसकी बड़ी दिली आरज़ू होती है कोई अपना करीब हो। बीबी ने फिजा और जनाब अस्मा को तो देखा, लेकिन अली नजर नहीं आया। नजर तिला यमीन पश्चिमाल, दाएं बाएं देख के बीबी कहती है ऐन अली इब्न अबी तालिब। जब ये पता चला ना कि अली के गले में रस्सी डाल के मुसलमान मस्जिद नबवी में ले गए, अब बीबी से बर्दाश्त ना हो सका, बीबी पसलियों का जख्म भूल गई, बीबी मोहसिन की शहादत को भूल गई। बीबी कहती है फिजा मेरा तबर्रुकात का संदूक लाओ। तबर्रुकात का संदूक लाया गया। बीबी ने अपने बाबा की अबा को अपने दोषे मुबारक पे रखा, बाबा के मामा को लेके अपने सर पे रखा। बीबी ने कहा फिजा मुझे सहारा दो, मुझे दरबार की तरफ ले चलो। फिजा आसमान ने पकड़ा, बीबी ने एक कदम बाहर रखा, एक कदम अंदर था। बीबी फरमाती है अय्युहन्नास खल्लू अली इब्न अबी तालिब, खल्लू अली इब्न अबी तालिब, खल्लू अली इब्न अबी तालिब। लोगों मेरे अली को छोड़ दो, लोगों मेरे अली को छोड़ दो, लोगों मेरे अली को छोड़ दो। देखो अगर अली को ना छोड़ा मैं सर से चादर उतार। बस ये कहना था कि सर से चादर उतार। मेरा अल्लाह जानता है मदीना की गलियों में नजर आया। तारीख बताती है मस्जिद नबवी की बुनियादें उखड़ गई, दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि एक घोड़ा सवार नीचे से गुजर सकता। जब ये आलम देखा ना, अली ने हसनैन को बुलाया। बीबी का बद्दुआ के लिए दामन उठा हुआ है। अली के हुक्म से नन्हे हसनैन करीमैन भागते हुए छोटे छोटे कदमों से आए, माँ के दामन पे हाथ रहमत के रखे। माँ बाबा कह रहे बद्दुआ न करना। बाबा अली कह रहा बद्दुआ न करना, वरना क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। बीबी ने पढ़ा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूलिल्लाह, इन्ना लिल्लाह
हमारी जरूरत नहीं कि हम कोई शिकवा कर सके, लेकिन इतनी बात तो कर सकते हैं परवरदिगारा, अभी तो जनाब सैयदा घर से निकली नहीं है, सर पे दस्तार रसूल है, चादर उतारी नहीं, लेकिन तेरी रबूबियत को इतना जलाल आया कि मदीना की गलियों में जलजला, मस्जिद नबी की दीवारें उखड़ गई। परवरदिगारा, उस वक्त तेरी रबूबियत को क्यों जलाल नहीं आया जब इसी ज़हरा की बेटियां और सानिया ज़हरा के सर से नेज़े से चादर छीन के कहा जा रहा था, लूटो तबर्रुकाते, अलियो बतूल को कैदी बना के ले चलो, आले रसूल मातमे हुसैन, या 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 हुसैन, तू बड़ा या हुसैन, मैं या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, शाहिद या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, वीडियो बड़ा या हुसैन, वीडियो बड़ा इतना ही रख दे वीडियो नहीं इतना करके सारे दी वीडियो बननी चाहिए या हुसैन, हिट करना या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, सारे दी वीडियो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या
پیشی اور مکا گئی سامنے تو کاندے حق منگ دی گئی بابا میں رو دی گئی سامنے تو کاندے حق منگ دی گئی بابا میں رو دی گئی ایک دیشی اور موقع
गई है आसरे पुत्रा दे मैं टुरदी रही रावां ते टिकदी रही आसरे पुत्रा दे मैं टुरदी रही रावां ते टिकदी रही तेरे दरबार को करता तेरी
کیجیے زیارت. السلام علیکم یا مولانا یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء النساء الحوراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا مولا وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا خصوصا ابی الفضل العباس کمر بنی ہاشم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس ایہا المدفون بارض توس. یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی یا ابن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والامر الزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من نوانک وانصارک وشیعتک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات.